سادات المؤمنین موالیان حیدر کرار عبداران آل رسول اور عزاداران فرزند بطول، سلام علیکم توفیع علی مدد۔ بڑے خوش قسمت ہو کہ سرکار رسول و آل رسول دا ذکر سن رہے ہو، اور بڑے ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے صف ماتم بچھائیے اور انتظام و انصرام فرمایا، اور اساں بھی خود قسمت ہاں کہ جیندے جیندے پاکاں دے ذکر خیر لئی حاضر ہوئے ہیں۔ جویں حضرت مولانا آغا عباس کمی واسطے نمبر نہیں بولے، سیٹیاں گھنٹیاں نہیں بجیاں، اسی طرح سٹیج سیکٹری نو میں گزارش کرنا پہ گھنٹیاں ونٹیاں نہیں بجڑیاں چاہیے۔ رات عبادت دی ہے، جس دن وچ سائیاں دا ذکر خیر ہوئے وہ جید غدیر ہے، جس رات وچ ذکر خیر ہوئے وہ لیلۃ القدر ہے۔ میں اج دی مجلس ایک خاص عنوان تے جناب دے سامنے پڑھوں، جویں آغا علی حسین کمی نے فرمایا کہ توحید دے نظریے دو ہیں، ایک شیطان دی توحید، ایک ملائکہ دی۔ شیطان دی توحید ہے کہ تیرے سوا، تے ملائکہ دی توحید ہے کہ یا اللہ تینوں بھی سجدہ کر دے ہیں، جس نو تو جھکائیں اس نو بھی جھکنے ہیں، جتھے جتھے تو فرمائے اتھے ہی آؤ دینے ہیں۔ آج تو 30 سال پہلے، بلکہ 31 سال پہلے سائیاں نو جیڑی عظمت، جیڑا مقام، ولایت، عزاداری اور او دے مراسم، او دے مقامات، او دے ثوابات دیکھ کے اساں اپنی امامت نو چناں وچ بوڑ کے 12 دے دروازے تے حاضر ہویا، ملوانیاں نے اس دین دا نقشہ تبدیل کر دیتا، اور اس تبدیلی، اس ڈٹائی اور اس بے حیائی تے اتنے اطرار ہیں کہ تیرے سیالکوٹ شہر چیلنج کیتے نے دنیا دا کوئی عالم میرے سامنے آوے اور مجھ سے بات کرے۔ وہ جیڑا ایتھے آ کے سرگو دیوں آ کے ایتھے للکر دا جانیاں شاہ دا پھٹیا ہویا مسلی، سرگو دے ضلع تحصیل بلوال وچ بھی میں او دا چیلنج قبول کر کے عرض کیتا آئی، اور پھر میرے کول شیخ چگانی موضع وچ مجلس دے موقع تے سید حسین بخاری تے شیخ ریاض حسین صاحب جعفری یہ دونوں گئے جی پہ اے چیلنج ہے، میں او دے جواب وچ انہاں نو تحریر لکھ دیتی آئی، او سنانا تے پھر اے دے اوتے مجلس پڑھدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین سلام مسنون تحفہ یا علی مدد، میرے پاس موضع شیخ چوکانی کی مجلس میں جناب سید منور حسین بخاری اور جناب ریاض حسین جعفری صاحبان تشریف لائے کہ مولوی محمد حسین ڈھکو صاحب نے سیالکوٹ میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی عالم میرے مقابلے میں لائیں، مجھ سے مناظرہ کرائیں۔ میں نے سرگودا میں بھی اس چیلنج کو قبول کیا تھا کہ شیخ ڈکو کی کتابیں اصول الشریعہ، سعادت الدرائن، اصلاح الرسوم کے مدرجات موضوع مناظرہ، حضرت پیر سید عنایت علی شاہ صاحب جہانیہ شاہ ٹرسٹ دارالعلوم محمدیہ سرگودا کے پریزیڈنٹ کی صدارت، مولانا علامہ سید اعجاز حسین کاظمی وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودا ہماری جانب سے ثالث ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد رہبر عالم اسلام سرکار علامہ روح اللہ خمینی اعظم اللہ مقامہ کی کتابیں حکم ہوں گی۔ مقام مناظرہ مولوی محمد حسین ڈھکو کا موضع جہانیہ شاہ یا دارالعلوم محمدیہ سرگودا ہوگا۔ اگر کوئی اور مقام رکھنا چاہیں، جیسا کہ کلے وال سیدہ کا نام لیا جا رہا ہے، حاضر ہوں، مگر شرط صرف یہ ہے
کہ مولوی محمد حسین اپنی قلم سے مناظرے کا چیلنج تحریر کر کے مجھے تحریر کر دے، جہاں چاہے میں وہاں حاضر ہوں گا۔ ہوں موضوع میرا ولایت ہے، اگے پرایاں نال سی، باہر لیاں نال، ہوں اندر لیاں نال۔ اندر لے نال بھی مناظرہ تاں بنیا جی اندروں نکل کے باہر لے ہوئے نے۔ تو پہلے تو کہندے نے پہ علی دی ولایت کوئی نہیں، اذان وچ بدعت، میں کی پڑھا؟ اپنی کتاب اصلاح رسوم ظاہرہ بے کلام اطرات طاہرہ وہ صفحہ 95 کہندا کہ اس اذان میں تحریف، مسلمانہ اذان میں وعدہ کاٹا کیتا، تبدیلی کیتی، یہ بدعات پیدا کیتیاں۔ پہلی بدعت الصلاۃ حی علی خیر العمل، حضرت عمر نے اذانوں کٹایا، پہلی بدعت نمبر 1۔ نمبر 2 بدعت کہ الصلاۃ خیر من النوم شامل کرایا، یہ نمبر 2 بدعت۔ نمبر 3 کہ آل محمد کی محبت کے دعوے دار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے کہیں کہیں من پسند اضافے کیے، کہیں کہیں کمی کی، چنانچہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ان کی کا شاکار ہے، ان کی کیوں جناب؟ اے شیعہ دی اختراع ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یا اللہ دے قرآن نے علی دی ولایت دسی ہے، محمد دے فرمان نے دسی ہے، خدا نے زمین آسمان دی خلقت والے بابے دے جمن تو پہلے اذان ہے ولی علی ولی اللہ دی۔ میں بغیر تمہید دے، بغیر کسی مقدمے دے 5 قرآن دی آیتاں پڑھنا، نال مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا، پاکاں دا اعلان پڑھنا، اذان اس ویلے پڑھنا جدو بابیاں دا بابا بھی نہیں سی پیدا ہویا۔ تو اللہ نے علی ولی اللہ دی اذان نوریہ کو دلائی ہے۔ پھر معصوم دا فرمان بھی پڑھ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ او مسلمانان عالم تہاڈا حاکم اللہ اور اس دا رسول، اور تیسرے او مومن ولی اور حاکم جڑے نماز نو قائم کردے نے، حالت رکوع زکات دیندے۔ تفسیر ابن جریر تو لے کے موضوع القرآن تک 32 تفسیراں قرآنیاں تے 42 تفسیراں شیعہ۔ یہ آیت اس ویلے نازل ہوئی جدو مولا علی نے حالت رکوع انگوٹھی خیرات فرمائی۔ خالق نے اس وچ ولایتاں دسیاں نے 3، ایک اللہ ولی ہے، دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا زوج بتول ولی ہے۔ پہلا ولی اللہ، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی مولا۔ لا الہ الا اللہ وچ اللہ دی ولایت حکومت دا اقرار کرنے ہیں، محمد رسول اللہ وچ سلطنت مصطفیٰ دا اظہار کرنے ہیں۔ تیجا ولی قرآن دی روح نال مولا علی۔ جہانیاں شاہ دے مسلی نے جو علی دی ولایت وارا نہیں تے لفظ دسے جنہاں نال علی دی ولایت دا اقرار کرنا ضروری ہے، ورنہ تیجا عیسائیت قیامت تک عمل تو خالی رہتی ہے۔ نمبر 2 5واں پارہ سورہ نساء، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان جنہاں دے سینے وچ ایمان ہے، سنو غور نال، اللہ دی اطاعت کرو، اس دے رسول دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحب امر دی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ وچ اللہ دی اطاعت دا اعلان ہویا، محمد رسول اللہ وچ رسول دی اطاعت دا اظہار ہویا۔ تیجا ولی ہے اولی الامر منکم علی۔ مینوں کراچی ہائی کورٹ مفتی عبد السبحان کہنے لگے نا علی ولی اللہ پڑھے تے رہ نہیں ہوندی۔ میں کہ شرط کی میں کہ اولو الامر قرآن چو تسی کر دیو علی ولی اللہ میں چھڑا دینا۔ کہندے اولو الامر جو ہم سے نکلتا نہیں، میں کہ علی ولی اللہ سانو بھولدا نہیں۔ نعرہ حیدری۔ تیسری آیت 21واں پارہ سورہ صافات،
پروردگار عالم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. یہ شان نزول ہے. قیامت والے دن بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے ماشاءاللہ، بڑے بڑے سبحان اللہ، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاضی آ رہے ہیں. نمازاں، روزے، حج، زکات، منڈیاں چاہ کے تھرے مرے سن میدان تے. او اللہ کے ملائکہ ہماری نماز تولو، ہمارا روزہ تولو، ہمارا حج تولو، ہمارا زکات تولو. وہ کہنے کا مانا تم تسا کون ہو؟ کہ نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. کہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے خالق نے قرآن اتارا تھا کہ ہم پڑھتے تھے. ہم تراویح میں، مسلح میں نہ کہ پڑھتے تھے کیا؟ تو قرآن پاک دے آدھ وچ اللہ نے 15ویں پارے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اے جڑی میزان تے آئے ہو اتھوں دے آداب دسن کہ وہ دن کے جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ. اے تسی آپ آگے ہو جو میں بیلے چ گاں گواچیے امام کی دئی. لیاؤ امام. دنیا میں امام نو منیا نہیں. جنہاں نو منیا اتھے انہاں نو کسے پوچھنا نہیں، تے جنہاں نو پوچھنا انہاں دا نام آوندا ہی نہیں. تے قرآن کہندا من کان فی ھذا یا وا فہو فی الاخرۃ اعما. جڑے ایتھے حق تو انے اوتھے بھی انے، جڑے ایتھے گونگے اوتھے بھی گونگے. فرشتے اصرار کرن گے امام امام. انہاں نو امام دا نام ایتھے پکایا نہیں، اوتھے آونا نہیں، کہن گے امام. اتھے امام دا یاد کیتا نہیں، اتھے زبان تے چڑھنا نہیں، توفیق ہونی نہیں. فریشتے کہیں گے معلوم شد بافندگی بافندگی. اے سجدہ دے ویڑے نکل گیا، بس باہر ہے، باہر لائے. تواڈے کول امام کوئی نہیں تے ساڈے کول تواڈیاں نمازاں روزے تولن لئی کلو گرام کوئی نہیں. نکلو. او اللہ کے ملائکہ خدا کا واسطہ مانو، دیکھو ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا خمس، ہمارا یہ جہاد، ہمارا بالمعروف، ہمارا نہی عن المنکر، ہماری تراویح، ہماری داڑھی. کہنے لگے انہاں دی قبولیت دا دار و دار امام تھے. او کونی ہر شخص. دیکھو ہم نے کوئی برائی نہیں کی، زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، چوری نہیں کی، جاری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. میں کہا ٹھیک ہے. کچھ فرشتے رحم دل. خالق دی آواز آئے گی وقفوہم. او میرے میدان دے فرشتو، انہاں حاجیاں نو، انہاں نمازیاں نو، انہاں قاضیاں نو اگاں نہ ٹھوکو، اتھائیں روکو. جنت وال نہ ٹورو، اتھائیں روکو، اتھائیں. انہم مسئولون. نہ کوئی ولایت پہ پوچھو، کوئی سوال کرنا باقی ہے. ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ مدمہ اپنے زمانے دا امام کعبہ کہندا ابھی سعید خدری فرمایا یا صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کس شے دا سوال؟ پیغمبر فرمایا وقفوہم انہم مسئولون. ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ فرمائے گا نہ مولویاں نہ قاریاں نہ نمازیاں نہ قاضیاں. علی دی ولایت پوچھو، علی ولی اللہ پڑھ دے سن تے جنت توڑ دے ول نہ اٹھا دیو. جہنم وچ پیو دا دشمن بیٹیاں دی جاگیر وچ نہیں جا سکدا. باپ دا دشمن بیٹیاں دی جاگیر وچ. باپ دا دشمن بیٹیاں دی جاگیر وچ. باپ دا دشمن بیٹیاں دی جاگیر وچ نہیں جا سکتا. اے میری لائبریری وچ 38 کتاباں وچ ایک حدیث موجود ہے. 38 اور پنجتن پاک دا صدقہ 5 اتھے بخش وچ بھی پئیاں. منصب امامت اسماعیل سمیت میرا مگر وقت ضائع نہ کرا. سوال ہونا اس فرمان دے مطابق علی دی ولایت دا سوال ہونا ہے اوویں جویں توحید و رسالت دا سوال قبر وچ محشر وچ جویں من ربوں کا من نبیوں کا ایویں من ولیوں کا من اماموں کا دا بھی سوال. اللہ خان ہے ٹکو صاحب دے ممدوح شیخ صدوق اتعداد تے شیخ صدوق میرے ہاتھے چی صفحہ دا 49 ورقے دا کھبا پاسا مطبوعہ یوسفی دے لیا کتاب میرے ہاتھے دا ججنا. میں جیڑے سن دی چھپی ادو والی ہو سکتا میرا ابا بھی نہ جمیا ہوئے.
کتاب بھی میں شیعہ دے گھروں آ کے خریدی جدو سرکار امیر کائنات دی والدہ گرامی قدر سرکار فاطمہ بنت اسد دا وصال ہویا، انتقال ہویا، پیغمبر پاک نے انہوں دی قبر دی فراخی آپ لیٹ کے صحیح کرائی، اپنے ردا وچ کفن دلایا، قبر چ لہا کے تلقین خود پڑھی، دفن کرن دے بعد قبر دے اوتے آخری تلقین بھی خود رضی اللہ رحمت اللہ لائٹاں دے فاضلے تے پچھاں ہٹ کے کھلو گئے، حضور تلقین پڑھتے رہے، تلقین پڑھ کے جدو فارغ ہوئے تے سجے پاسے حضور نے ڈٹھا، حضور دا مسکرایا اور چہرہ چمک اٹھیا، پھر حضور مسکرائے، پھر چہرہ چمک اٹھیا، پھر حضور تے چہرے تے حیرانگی دے ایک لمحہ والی آثار آئے، پھر فرمایا ہوا بنو کے ہوا بنو کے ہوا بنو کے، پھر حضور مسکرائے، سرکار دا چہرہ چمک اٹھیا، جدو واپس اٹھ کے آئے صحابہ نے کول کہنے کہ چاہو بھائی جنہ جنہ شرکت کیتی اپنے اپنے کاروبار میری طرف اجازت ہے، تھوڑی مہربانی شکریہ، جی میں وارث کہندے انہاں کہ جان گے پچھو پہلے سونے یہ گل دس بھی جدوں دے جمے تے جدوں دی ہوئی سانبھی انج دا سلوک کسے قبر تے اج تک نہیں ڈٹھا جڑا تو اج کیتا، اے سانو واقعہ سنا کی پہلے بھی تسا چہرہ چمکیا تہاڈا خوش ہو گیا، پھر چہرہ خوش ہو گیا، پھر چہرہ چمکیا، پھر تہاڈے چہرے تے حیرانی آئی، پھر جلال چاہ کے تسا جوش چاہ کے ہوا بنو کے ہوا بنو کے ہوا بنو کے، پھر تہاڈا چہرہ چمک اٹھیا، پھر خوش ہوئے۔ بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جدو میں چچی نو دفن کیتا ہے نا تے ودائی تلقین پڑی ایک آل ودائی، نکیرین پیران دی طرفوں آئے، پورے جنت کھڑکی کھلی ہے، میری چچی نو نے بٹھایا، ملائکہ نے قبر دی طرف کھڑے ہو کے کہ من ربو کہ یا فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بتا تیرا رب کون ہے؟ میری چچی فرمایا ربی اللہ عز و جل لا الہ الا اللہ، اللہ رب وحدہ لا شریک میرا رب ہے جدے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ فرشتے ثواب دا جواب سن کے خوش ہو گئے، انہوں نے چہرے چمک اٹھے نے، میں بھی خوش ہو گیا، میرا چہرہ بھی چمک اٹھیا۔ پھر انہوں نے دوجا سوال کیتا ہے من نبیو کہ یا فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بتا تیرا نبی کون ہے؟ میری چچی کہا نبی محمد رسول اللہ۔ وہ فرشتے وہ جواب دا سوال دا جواب سن کے خوش ہو گئے نے، میں بھی خوش ہو گیا، انہوں نے چہرے چمکے نے، میرا بھی چمک گیا۔ انہوں نے تیسرا سوال کیتا ہے من ولیو کے من اماموں کے یا فاطمہ، فاطمہ بنت اسد بتا تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ میری چچی ذرا خاموش ہوئی ہے، میں ذرا حیران ہویا، میں فوری طور پہ لقمہ دیتا ہے ہوا بنو کے ہوا بنو کے ہوا بنو کے، چچی چپ نہ کر، فوراً کہہ دے وہ تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی اور امام ہے، تیرا بیٹا حیدر کرار سرکار دے لقمے دے بعد میری چچی نے فوراً کیا ہے ابنی علی ولی اللہ امامی، میرا بیٹا اللہ دا ولی ہی میرا امام ہے۔ کیوں میاں؟ او مسلن دیا پترا، جدو شہنشاہ اولیاء دی ماں بھی ولایت علی دے سوال تو نہیں بچ سکی، اتنا ضروری ہے جی میں رب دی توحید ضروری ہے، علی دی ولایت اتنی ضروری ہے جی میں مصطفیٰ دی رسالت دا اقرار ضروری ہے۔ جدو علی پاک دی ماں ولایت علی دے کولو سوال کو نہیں بچ سکی تے تو کیویں بچا تے قوم نو کہڑے پاسے لئی جانا، کس سعودی یہودی دا نمک کھا رہے؟ چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پنجیاں پارہ سورہ زخرف، عربی جو زخرف کہی دے خالص سونے نو جڑے چمکا مارے، پاسے دا سونا، جس صورت دے وچ اللہ نے علی دی ولایت دا آدم تو عیسیٰ تک نبیاں کو اقرار لیا نا ولایت علی دا، اس صورت دا نا ہی پاسے دا سونا کر کے نازل کر دیتا۔ حضور فرمانے جدو میرا حج دی رات گیا مسجد اقصی وچ اللہ نے کل نبی میرے لائے حاضر کیتا، میں نو حکم دیتا انہاں نو امامت کرا، نماز پڑھا، میں امامت کرائی، نماز پڑھائی، محراب مسجد اقصی وچ بیٹھا نبیوں دی طرف متوجہ ہو کے تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نشہ پوری ہے، امام اہل سنت ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 58 ہے، ورقے دا کھبا پاسا ہے، مطبوعہ مصر کتاب بزرگاں دی پڑھائی ہے ادھر ہی تھی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا دی آیت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول دی روایت ہے، محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے، حیدری دے مولا علی دی ولایت دا اعلان ہے۔ حضور فرمانے نے آتانی ملکن، میری بارگاہ وچ خلق مقرر حاضر ہویا، کان دے قریب منہ کر کے کہندا یا رسول اللہ اج سارے نبی تیرے سامنے جڑے پہلے بھیجے گئے نے اکٹھے تے حاضر ہیں، ذرا سونے انہاں نوں پوچھتے سائی یہ نبی بنے کیوں کر، یہ مبعوث با رسالت ہوئے کیوں کر؟
حضور فرمانے کل تو علامہ بوئسو کس بات میں مبعوث و رسالت ہوئے؟ آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,54,000 نبی باواز بلند پکار کو پکارے اللہ ولایت کا ولایت علی ابن ابی طالب اللہ نے سانو نبی رسول نبی بنایا پر تیری تے تیرے بھائی علی دی ولایت دا اقرار دے صدقے کیتا تے نبی بنے نہ ولایت علی دا اقرار کر دے نہ بن دے کیوں میاں آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,54,000 نبی جے علی دی ولایت دا اقرار نہ کرے نبی نہیں رہندا تاج دین مسلی دا چھوکرا میں مجتہد ہوں تینوں کس جوڑے مدے دبنا آکھیا بھائی مجتہد کیڑے پاسے دا اجتہاد دا پتہ نہیں لگونا جدن پیچا پہ جانا حیدری نال اجتہاد جاندہ کیویں میں اومیں جائے گا جی میں اتھے انڈیا اتھے سکھ نکل گئے سلوات بڑے امباب واضح بلند عرض کرو کنی آیتاں ہوئی ہیں بھائی پہلی آیت اللہ رسول دی طرح علی حاکم ہے جی میں کسی حکومت دا بندہ باغی جڑا ہے وہ صدا تو بچتا نہیں ایویں علی دا باغی سزا تو بچتا دوجی آیت دا مطلب ہے کہ دی اطاعت کرو جڑا نافرمان ہو بھی سزا جیل ہے لہذا علی دی ولایت دے منکر دی سزا جہنم ہے تیجی آیت ہے کہ علی دی ولایت دا سوال ہونا ہر کسے کو ہونا جدو علی دی ماں پیو نہیں بچ سکے تے ساڈے کول بھی ہونا اسی ساڈا فرض ہے نا پہ علی ولی اللہ جی لا الہ الا اللہ پکایا محمد رسول اللہ پکایا ایویں علی ولی اللہ بھی ایویں گل ہے تے چوتھا ہے کہ کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا جب تک علی دی ولایت نصیب نہ ہوئے جدو نبیاں نے نبوت ولایت علی دے اقرار دے بغیر نہیں ملی تے اسی تسی کیڑے باغ دی مولی ہیں تے پنجتن دا صدقہ پنجویں سن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس اے وہ میرے خاص رسول جدے لئی نبیاں کو میثاق لیا اے وہ میرے خاص رسول جدی آمد علی ابراہیم دعاواں کردا رہیا اے وہ میرے خاص رسول جدا موسیٰ دی تورات تے ذکر خیر آیا اے وہ میرے پاک رسول جدی آمد علی عیسیٰ بشارتہ دیندا رہیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے وہ شے جو اس سے پہلے تیری طرف نازل کی جا چکی ہے اگر تو وہ نہ پہنچائی سمجھ میری رسالت دا کیتے کچھ تفسیر در منصور جلد 282 تفسیر فتح القدیر شوکانی جلد 2.7 تفسیر فتح البیان جلد 3.99 تفسیر وحیدی علامہ وحید الزمان 763 تفسیر روح المعانی جلد نمبر 6.163 تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ پانی پتی جلد 3.53 تفسیر کبیر امام راضی جلد نمبر 3.428 مطبع مصر سجنہ کتاباں تیریاں نہیں پڑھائیاں میریاں ابھی شہید خدری فرمانے نے نظر تعالیٰ تو فی علی ابن ابی طالب یوم غدیر خمین اے علی یا ایھا رسول بلغ دی آیت علی دی ولایت دا حکم لے کے مقام غدیر تے نازل ہوئی عبداللہ ابن مسعود فرمانے نے کننا نقرأ علی عہد رسول اللہ ہم اس آیت کو رسول کے زمانے میں یوں پڑھا کرتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیٰ مولا المؤمنین ان علیٰ مولا المومن تو پھر اللہ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو سے علی دی ولایت نہ پہنچائی سمجھ میرے رسالت تو کچھ بھی نہیں پہنچائے تو سمجھ رسالت آج تک پہنچائی نہیں توحید و رسالت دی تبلیغ صاحب بیکار ولایت علی دے تبلیغ دے بغیر پھر رسول فرمائیے یا کوئی نہیں 104 صحابہ صحابیات رضی اللہ راوی ہیں اس حدیث غدیر دے مگر ٹائم نہیں گھنٹی بعد جانی تے ماں علی پہلا باب کھولے ایتاں 5 پھر حدیثاں پھر ائمہ دے فرمان پھر اذان میں چلی اللہ پھر کلمے چلی اللہ پھر بزرگاں دے گھراں وچ صلوات بڑے باب واجب بلند عرض کراں خلاصہ کر دینا
میرے ہاتھ مشکات دفعہ 565 ورگا سجا پانا 377 تباد علی کتبانہ رشیدیہ دیوبند ان البراء ابن عازب وزید بن ارقم قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغداد خمنا اخذ بيد علی فقال لستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلى فقال لستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاه فهذا علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی پانچ ہو گئے چھویں نال آ جاندی ہے نال ہی جی روٹی نال پلیتھر ہاں سرکار مولا کائنات فرماندے نے یہ بھی 28 کتب حدیث اور مناقب شروع حدیث ہے روایت بھی موجود ہے جڑی پڑھن لگا حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت راوی نے تفسیر ابن کثیر ہے جلد 2 صفحہ 14 اور الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ البشرہ جلد 2 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 8 منہۃ المعبود فی سنن ابی داؤد الطیالسی مولا علی فرماندے نے صرف اعلان تے سرکار نے کفایت نہیں کی تھی اما منی رسول اللہ بغدیر خمن فساد لها خلفی پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال میرے سر تے صرف اعلان ہی نہیں کیتا دستار بندی بھی کرائی پگ بنائی جد شملے والا پیچ ٹانگ رہے سن سرکار جبریل آیت لے کے آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ میرے سونے حبیب ہے توحید بھی دین عدل بھی دین نبوت بھی دین ختم نبوت بھی دین رجت بھی دین قیامت بھی دین نماز بھی دین روزہ بھی دین حج بھی دین زکوٰۃ بھی دین خمس بھی دین جہاد بھی دین امر بالمعروف بھی دین نہی المنکر بھی دین تولا بھی دین تبرہ بھی دین پر دین مکمل نہیں ہوندا جب تک علی دی ولایت نہ پہنچائے سونے اج پہنچا دیتی اسا تیرا دین بھی اج مکمل کیتے قادے تے مکمل ہوئے علی ولی اللہ تے قادے تے دین مکمل ہویا قادے تے دین مکمل ہویا یہ مقام غدیر خم تے آیت نازل ہوئی ہے اس ویلے جدو علی دی ولایت دا پیغمبر اعلان دستار بندی کرائی دین دی تکمیل تے جانیاں شاید مسلی کہتا ہے اگر یہ علی ولی اللہ دی دین جب مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بعد میں شامل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک دین ناقص ہے وہ مسلم دیا پترا جب دین مکمل ہی ولایت علی نال ہویا تے پھر پہلے آ گئی دین بعد کیویں اضافہ ہو کیویں اس بندے نے دین نو کمزور سمجھا جڑے مسائل 30 سال تک عبدالستار تونسوی مولوی صدیق اہل حدیث مولوی عبدالستار تونسوی مولوی سمیع الحق مولوی احسان لائی ظہیر اینڈ کمپنی جہے اعتراض مذہب شیعہ تے کر دی سی وہ سارے جانیاں شاید مسلی نے شیعہ تے اج شروع کیتے ہیں تے میں تے انہاں دے 3 سال تے جواب دینا میں کہڑا انہاں تو گھبرانا تے جے میں وڈے وڈے آدم نہیں رہن دیتے سامنے سلوات بڑے واجب بلند درج کراں یہ کیویں رہے جی کیوں میرا بھائی دین دی تکمیل ولایت علی دا یہ ہوں حوالے دا ٹائم نہیں ورنہ آقا محسن کی فرماندے نے توحید و رسالت دی شہادت دی تکمیل ہی نہیں ہوندی جب تک علی دی ولایت دا اعلان نہ ہوئے آقا ابو القاسم خوئی اپنی منہاج الصالحین ہی فرماندے نے کہ توحید و رسالت کی گواہی کی تکمیل کے لیے ہم اذان میں نعرہ حیدری علی ولی اللہ پڑھتے ہیں جیڑا بندہ کہندا بھی یہ بدعت ہے یعنی میں یہ 4 صدی بھی شیخ صدوق ہوئے ان سے پہلے یہ دین میں شامل تھی تے تسی کیڑی صدی چاہو جی 14ویں اے تے تم منیا نا بھی 3 صدی 300 تے کوئی سال شیخ صدوق فوت ہوئے نے انہاں دے زمانے تو پہلے تے پہلا زمانہ تے ائمہ طاہرین دا زمانہ 2 صدی ہجری تا جی اے دا مطلب ہے ائمہ دے دور تو شروع ہائی جڑی ائمہ دے دور تو شے وہ بدعت ہے جڑا 14ویں صدی وچ جمیا 6 فٹ دا مصلی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ہے میں نے عبد القادر روپڑی آل والے مناظرے کہنے لگا یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے میں کہا بدعت کس کو کہتے ہیں جو زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں پیدا ہو میں کہا تم زمانہ رسول عیسائیں وہ مگر دیر تو لے کے سڑے داری پیرا تک چلے آپ بدعتیں جی میں تو اتنے دا مجمع نہ رتیاں سجداں دا ایویں دا پاکستان اجتماع
پورے پاکستان دے روسا شیوخ سردار علماء بیٹھے ہوں ٹکو دے سامنے حیدری ہو گئے تے پھر ویکھو بھی حربت ضربت حیدری چلدی کیویں میں تے شربت حیدری وقت سلوات بڑے باب واجے بلند درد کرو پلایا کیویں جان کیوں بھائی وہ میرے جیندے ایلین ولی بدعت ہے وہ جنہ کولوں پیسے لے کے لگا روپیہ تو یہ کتاب شیعہ دے روپ چھاپی ہے وہ تیرے وڈکے سن 83 چائی کوٹ میرے سامنے نہیں سن آئے ایو اسفند یار ایو سمیع اللہ ایو در ولی ایو مولوی سلیم خان ایو در مفتی عبدالسبحان جنہاں نال ہن ملی کوثر رل کے بے بن دے نعرہ حیدری میری گل کی یہ اذان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس اذان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا شیعہ اس کا اذان کے منکر ہیں میں کہا گل سونے تو یہ جیسے جملہ جڑا کہ یا واپس لے لے تو یا اس گل کا اقرار کر کے میں تمہیں نسلی شیعہ سمجھ کے غلطی نال سوال کیتا یعنی کیا مطلب میں کہ تم مینوں نسلی شیعہ سمجھا فرق اج دے تے اس دے لباس اینے سے پہ اج شیروانی کوئی نہیں گل کالی ہائی کورٹ چ شیروانی بھی ہائی پاگ ایویں چھٹی تورا ایویں نکلے ہوئے داڑھی مبارک کسی چاہو جلال نہ میں کہا گل کر میں نسلی شیعہ کیا مطلب میں کہ تو سوال کیتا نسلی شیعہ سمجھ کے پھر انہوں نے زمانہ رسول میں جو اذان تھی اس کو رواج دیا میں کہ جی گل کر جیڑی اذان پڑھنا تیرے خیال نہ جیڑی اذان نو نبی رواج دیتا اذان پڑھ کہ تینوں نہیں آتی تو آنے میں پہلے شیعہ نہیں سے چنی جا تینوں پڑھتا نہیں رہا میں کہ میں 1000 پڑھتا رہا کوٹ چ ریکارڈ چ لیا چاہنا بھی توں کیڑی اذان نو نبی والی اذان کہنا چپ کیتا پہلے ہوں میرے کو بانگ سنن لگا 70 سال دی عمر میں کہتے ریکارڈ ہے اذان تے اعتراض کیتے اذان سنو جیڑی اذان تیرے خیال ہے نبی کریم نے رواج دیتی انہوں پڑھ کہ لگا اللہ اکبر اللہ اکبر 2 اللہ اکبر اللہ اکبر 4 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 10 حی علی الفلاح حی علی الفلاح 12 اللہ اکبر اللہ اکبر 14 لا الہ الا اللہ کیوں میاں میں کہا جناب لکھو کتنے جملے بنے جی انہوں نے کہا جی یہ 15 بنے میں کہا لکھ لیجئے 15 جملے والی اذان بقول مفتی عبدالسبحان اسفندیار مفتی ابزار ولی مفتی ہے بقول ان کے یہ اذان ہے جو رسول نے رواج دی میں کہا شیعہ دی اذان جیڑی ہے دے اے نہ 15 جملے چو کیڑا ایک جملہ جنہوں شیعہ جدے منکر نے جنہوں اذان نہیں سمجھ دے ایک تے دسو ایک جملہ انہاں 15 چو نہ لاؤ جدا جنہوں شیعہ اپنی اذان دا جوز نہیں مانتے چپ میں کہ گل سن سونے الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے بانگ ڈاکا تھی ماری بیٹھے الٹا شیعہ نو ڈاٹ دیو ہاں میرے ہاتھ مشکات شریف ہے 63 ہے کتاب الاذان بحث نمبر 2 فرماندے نے نبی محضورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمہ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی اب ابو معذورہ صحابی فرماندے نے نبی پاک نے جڑی مینوں بانگ سکھائی تے میں او بانگ نبی دے حکم نال دتی او دے جملے 19 ہن 19 مگر اے 15 جملے وچ 2 دفعہ حی علی خیر العمل پا لے تے 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ پا لے اے 15 تے 4 15 تے 4 او میں کہ مفتی جی ساڈی بانگ جڑی اشہد ان علی تے تیری مشکات وچ وہ آپ ہی بانگاں دے کے نعرے مار کے نکل دی تو کیویں منکر ہویا بیٹھا کیوں میاں او سونیا جان میں نہیں سارے پاک رسول دے فرمان چھپ جڑے نے ایک غدیر پڑھی ہے
باقی بھی حضور فرمایا انا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعد علی، مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ وہ مومن نہیں جڑا علی دی ولایت دا اعلان نہیں کرتا، تے سوائے کہ مور کا تے میرا پرانا مرشد بھی ٹٹھا پیا۔ حضرت عمر فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُتِمُّ شَرْفًا إِلَّا بِوِلَایَتِ علی بن ابی طالب۔ مسلمانوں شریفاں نال محبت کرو، شریفاں نال پیار کرو، کمینے لوگوں کو دور رہو، نہ کو اپنی عزت ناموس بچاؤ۔ کسی کھڑے ہو کے پوچھے حضرت جی کو معیار شرافت ہی ہوئے، سانو دسو جے پایا جا شریف سمجھے، جڑا نہ پایا جا کمینے سمجھے۔ حضرت فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُتِمُّ شَرْفٌ إِلَّا بِوِلَایَتِ علی بن ابی طالب۔ میں حضرت عمر ہو کے خانہ خدا وچ آ کے مولوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان پہ کرنا، اس ویلے تک کوئی بندہ شریف ہو نہیں سکتا جب تک مولا علی دی ولایت دا اقرار نہ کرے۔ تفسیر البرہان، تفسیر قمی، تفسیر صافی، تفسیر آصفی، تفسیر المیزان، تمام تفاسیر اہل بیت وچ لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ، الکلمۃ الطیبۃ، امام جعفر صادق فرمایا الکلمۃ الطیبۃ هو قول المؤمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ حقا۔ تے جدوں معصوم نو ولایت نظری تے چوک بھی بدعت نہ بھائی، اے ٹائم نہیں، ورنہ علی تو لے کے امام زمانہ تک 12 پاکاں دا کلمے علی ولی اللہ دستا، باقی رہ گئے جمعہ اذان یہ بدعت ہے، کیوں میں بدعت تو شاید ہوں جڑی دین بعد چاہے، جس دی اصل رسول خدا رسول اور معصومی کولوں اصل نہ پائی جائے انہوں کہندے نے بدعت، تے جدا اصل تے حکم دمانہ رسول اور معصومین وچ موجود ہوئے انہوں بدعت کہنے والا خود بدعتی ہے۔ کیوں میاں میرے ہاتھ چ اصول کافی آ کہنا زمانہ رسول سے لے کر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک کسی دن اذان میں علی اللہ پڑھا ہو، کسی نے پڑھایا ہو، کسی امام نے فرمایا ہو تو دکھاؤ۔ یہ انج معلوم ہوتا جی میں دریائے جہلم دے بیلے چ بانگا دینا۔ کیوں میاں کتب اربع نے شیعہ دی کتاباں جی سنیاں دیا تو سیاح نے نہ ساڈے نے کتاب صحیح کو نہیں، امام صحیح ہوندا، قرآن دے بعد کوئی کتاب صحیح نہیں، امام معصوم ہوندا، او دے کول غلطی نہیں ہوندی۔ ہر کتاب وچ کوئی نہ کوئی روایت ضعیف، کوئی کمزور، کوئی غلط، کوئی صحیح، کوئی غیر صحیح آ سکتی ہے۔ آ 4 کتب اربع وچ سب تو وڈی تے اصول کافی ہے نا، آلہ میرے ہاتھ چ اصول کافی پئی ہے، صفحہ 279 ہے۔ ادھر لال نشان نہ ماریا جی 5-10 منٹ نہیں تو میں رتیاں آنا چھڑ دے تھا۔ سلوات پڑھو باواز بلند عرض کرو، یہ جدو بند پڑھیندے رہنے ادو نہیں انہوں چوسے چلایا۔ چلو میرے بعد مولا دے ذاکر بیٹھے ہیں، پیر صاحب مصاحب پڑھنے نے، میں مصاحب چھڑ دیاں گا، جڑے حوالے انہاں نہیں پڑھنے تساں نہیں انہاں کولوں سننے میرے کول سن لو۔ اور دیکھو بھائی سونے خان سونے میرے ہاتھ اصول کافی ہے، صفحہ 279 ہے، ورقے دا سجا پاسے تے امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قول آپ نے فرمایا، قال انا اول اہل بیت نبأ اللہ باسمائنا انہ لما خلق السماوات والارض امر منادیا اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا اشہد ان امیر المؤمنین حقا ثلاثا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت پہلے اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور عظمت سے پیدا فرمایا، اور ہمارے ناموں کو اپنے ناموں سے خدا نے پیدا فرمایا، جدا فرمایا۔ اور جب زمین و آسمانوں کو پیدا کیا تو پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے کانوں میں اذان کہو، زمین آسمان اور خلا میں اذان کہو۔ جو سب سے پہلی اذان کہی گئی اس میں 3 شہادتیں تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ ثلاثا۔ گل کر کھائیں تے بابے آدم دے جمن تو پہلے جڑی بانگ آئی، صلوات تا پڑھیں باواز بلند عرض کرو۔
وہ بھی مولا علی دی شہادت موجود ہے جیڑی خالق نے زمین و آسمان. جنہیں مولوی غلام حسین میرا شاگرد ہے, لائق شاگرد ہے, تواڈے ضلع چ اینوں بلایا کرو. یہ تواڈے کول خطیب ہے کوٹلی لوہارا, کراچی ہائی کورٹ دے مناظرے جدوں گیا سارے شاگرد نس گئے سوائے دے. یہ نہ آخر لگا میرے زندگی موت تواڈے نال ہے, میں چھڈ کے تے ملعون بننا. تو شاگرد نس گیا, میں نال پتر لے گیا, نال داماد کٹھے کر کے لے گیا. میں آخیا مریے تے پھر خاندان ہی جائے. سلوات بڑے باپ واجے بلند عرض کراں, بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق, اور عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. کیوں میرا سونا, اے سنی تے شیعہ کل ملوانیاں نو پوچھو, اپنیاں نو پوچھو, پرایاں نو پوچھو, موالیاں نو پوچھو, ٹکوانیاں نو پوچھو. پھر جدو بچی بچہ کو پیدا ہوتا تو کانے بانگا کیوں پڑھ دیو؟ بچی ہوئے تو دوہاں پکنا چ اقامت, تے بچہ ہوئے تو ایک کانے چ اذان تو دوجے چ اقامت. سنی بھی پڑھتا, شیعہ بھی پڑھتا, اہل حدیث بھی پڑھتا, دیوبندی بھی پڑھتا, بریلوی بھی پڑھتا. ہاں سارے پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ یہ جب نیا نیا پیدا ہوتا ہے کلمات توحید و رسالت اور کلمات خیر اس کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ آئندہ یہ کلمات استعداد بن جائے نیکی کو قبول کرنے کے لیے. کیوں کرتے ہو, کدی یاد پڑھتے ہو جی؟ ایک کو نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم یاد ہی تے فلسفہ یاد نہیں. ساڈے کول لے لو شرائع دا فلسفہ پیا, اس واسطے کہ جدوں کوئی نئی شائدہ پیدا ہوئے انہوں توحید و رسالت ولایت علی تو آشنا کرو تاکہ آئندہ وہ بڑھ کے وہ خون پیدا ہوئے, وہ تواڈی آواز جیڑی ہے وہ ممتاز ہو جائے, وہ استعداد پیدا کرے مادہ اگوں صلاحیت نیکی دے قبول کرن دی. تے اے جدو زمین آسمان دے کنا چ خدا نے بانگ دعائی وہ علی دی ولایت ہے موجود, تے بابا آدم بھی علی زمین تے نہیں آیا, تے اذان چ علی اللہ موجود ہے, تے اصول کافی ہے. اج کیویں کڈنا ہے؟ وہ پروانے ملوانے جڑے انہوں نے کہا نہیں جی اتنے لفظ نودی ہے, ندا ہے, تھی اذان ہی ثابت کرو. میں کہ ندا بمانا اذان ہے, اللہ دے قرآن نال نبی دے فرمان نال. کہنے لگے کدے؟ میں کہلا ہے 28 پارہ سورہ جمعہ اللہ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تھے نوزی ہے, نوزنا نہیں. اسی طرح موطا امام مالک حضرت عمر نے جدو فرمایا صلاۃ خیر من النوم فامرہ عمر یجہل فی نداء الصبح, اوتھے بھی لفظ ندا ہے, اوتھے اذان نہیں. سورہ جمعہ وچ لفظ نودی یا ندا ہے, اذان نہیں. جے کر قرآن چ ندا بمانا اذان ہے تے موطا امام مالک ندا بمانا اذان ہے, تے بخاری چ ندا بمانا اذان ہے, تے کافی چ ندا بمانا اذان ہے, تے اس جگہ بھی ندا بمانا اذان ہے. یہ فرمان ایک ہو گیا, حکم نہیں دیا. لے ہاں احتجاج تبرسیہ نوٹ بھی کر لے, ٹیپ بھی کر لے. تے نال میں اس اعلان دے بعد پڑھدا جڑا بندہ ممبر رسول تے بہ کے کوڑ بولے دے تے بھی بار بار ہے, جڑا اسے کوڑے تے بار بار نہ کرے وہ تے بھی بار بار ہے. جتنے میں جے میں حوالے پیش کراں, اگر کوئی ملا حوالہ غلط ثابت کر دے منہ منگیا انعام ہے. وہ میں عبدالوہاب نجدی تو لے کے آدم طارق تک سمیع الحق تک انہوں نے آخیا حوالہ غلط کرو, نہیں کر سکے. تو یہ ملوانے تو بیچارے یہ صرف پیشے نمازاں دے چودھری نے تے خونس دیاں برکتاں کٹھا کیتا, مال لایا تے علی دی ولایت دے منکر پیدا کیتے. دسو انہاں دی تے معاویہ دی ڈیوٹی چ فرق کی ہویا؟ پھر وہ بھی پیسے لا لا کے علی تو لوکاں نوں منحرف کردا سی. فرق ہے وہ چٹا منکر سی, یہ خفیہ منکر ہے. یہ ماما پوش بابر دوش بھی اگر معاویہ والا مشن لے لوے. کیوں بھائی؟ خدا نہ کرے, میں نہیں جانا, چھڑ دینا, جا ٹر جا. اب میرے ہاتھ احتجاج تبرزیہ 19 سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے مقامات توغائی کی تھی جتھے جتھے توحید و رسالت دے نال انہاں دے دادی علی دی ولایت مذکور ہے, مکتوب. آخر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فائدہ قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. جدو بھی کوئی چو بندہ, جس وقت کوئی بندہ, جس ٹائم کوئی بندہ, جس حال وچ کوئی بندہ خدا دی توحید تے رسول دی رسالت دی شہادت دے, تے واجب اور لازم ہے میرے دادے علی دی ولایت دی گواہی دے. کیوں میاں؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیو نا کلمے چ تے واجب ہو گیا امام دے حکم نال علی تے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اللہ بانگ پڑھ دیو نا تے امام دا حکم ہو گیا واجب ہو گیا امام دے حکم دی تعمیل ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اے جزو اذان جزو واجب مستحب واجب نہیں. جے لا الہ الا اللہ پڑھنا اذان جزو واجب ہے محمد رسول اللہ جزو واجب ہے تے علی ولی اللہ بھی اذان دا جزو واجب ہے. تے جے کوئی ہے تے کسے مجتہد نہیں آکھیا. پہلی گل تھا ہے پہ آدم تو لے کے خاتم تک پہلے نبی تے رسول تو لے کے دروازہ ہے رسول و بطول تو لے کے تاج الدین حیدری تک تے ابو بکر دے گھر تو لے کے مولانا طاہر القادری عبدالستار نیازی تک ساری امت بھی کسی گل تے اجماع کر لے اگر امام دے فرمان دے امام معصوم دے فرمان دی تائید نہیں تو اجماع باطل ہے. ٹھیک ہے یہ اصول فقہ جعفریہ دا اصول ہے. اجماع دلیل شرعی ادو بنتا جدو امام معصوم دا فرمان حمایت چ ہوئے. اگر کسی نہیں لکھیا تو اجماع ہی باطل ہے کیونکہ امام دا فرمان کوئی نہیں. تے جے امام دا فرمان موجود ہے تو کیویں کہتا احتجاج تبرسی صفحہ 79 مطبوعہ نجف اشرف 1292 دی چھپی ہوئی ہے. آج 1416 ہجری 1416 کے 17 کا محرم تے 17 ہے میاں چلو تو 1415 سال ہی گزر گیا پہ 1212 دی چھپی ہوئی ہے تے نجف اشرف دی چھپی ہوئی ہے تے 2 صدیاں پہلے دی چھپی ہوئی ہے. یہ امام حکم دیندے نے پہ جدو تو توحید و رسالت دا ذکر کرے لا الہ الا محمد رسول اللہ دی گواہی دے تیرے تے لازم اور واجب ہے میرے دادے علی دی ولایت دی گواہی. کون فرماندے نے؟ امام جعفر صادق. کون فرماندے نے؟ کون فرماندے نے؟ امام جعفر صادق نہ 12 وچ درمیان 6ویں آندے نے کہ 12ویں سرکار دے بعد آئے نے 6ویں نے. تے جدو امام زمانہ دی غیبت کبرا تک دی تو شرط لا کے کوڑ پیا بولنا کوڑی دیا کوڑیا چلی دیا چلیا مسلم دیا پترا ہے تینوں امام دا فرمان نہیں نظر آیا. تے جتنے تو دی توحید و رسالت دی شہادت دیو علی دی ولایت دی گواہی دیو انہاں کے تھاپڑ دے. خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی مسلم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو مولوی کی ساحری. اللہ خان سونیا باقی رہ گیا مجتہداں تے بغیر تیرا کرورا نہیں کھلوندا تے میں تینوں مجتہداں دے ٹورے کھلار دینا. میرے ہاتھ آل فقہ سرکار آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی سرکار دا میں خود بھی مقلد ہوں. اج دا مقلد نہیں سن 1983 دا مقلد دا جدو دی کتاب دی مدد نال کراچی ہائی کورٹ جزان چلی دا مناظرہ جتیا ہے. انہاں دی کتاب دی مدد نال لکھا جزوی اذان ہے اذان باطل ہے اگر علی ولی اللہ نہ پڑھیا جائے. لا الہ الا محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ محمد رسول اللہ دی طرح جزوی اذان ہے. جلد نمبر 19 اے سرکار دی 120 جلداں چ فقہ دا دورہ مکمل ہے. 100 جنہاں نو مطالعہ کر کے بندہ مجتہد بندا. آج سرکار قومی زندہ بیٹھے آیت اللہ العظمی السید محمد شیرازی جنہاں دے جد امجد نے انگریز دے پنجے استبداد تو تماکو دی حرمت دا فتویٰ دے کے پورا ایران بچایا ہے. اس مرد مجاہد دے مجاہد پتر ہیں. فرماتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ فالظاہر انہا جزء من الاذان والاقامت کا سائر الفصول الفقہ جلد 19 صفحہ 331 ورقے دا سجا پاسا مطبوعہ بیروت نمبر 1. نمبر 2 المسائل الاسلامیہ میرے ہاتھ وچ انہاں دی کتاب ہے جی عرباں واسطے عربی چ توضیح لکھی. اودے فرماندے نے یتعلف الاذان من 20 فصلان اذان جیڑی ہے ایدیاں 20 فصلاں نال مکمل ہوندی ہے تے فصلاں جیڑیاں نے اودیاں تھلے 4 ہیں. اللہ اکبر 4 مرات 4 دفعہ اشہد لا الہ الا 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح 2 دفعہ حی علی خیر العمل 2 دفعہ اللہ اکبر 2 دفعہ لا الہ الا اللہ 2 دفعہ. اگے فرماندے نے مسئلہ نمبر 298 الظاہر ان اشہد ان علی ولی اللہ جزء من الاذان والاقامت وقد اشیر الیہ فی الاحادیث والروایات کہ اے اشہد ان محمد رسول اللہ جیڑا دی طرح اشہد ان علی ولی بھی اذان دا جزء جیسا کہ نبی بات معصومہ دے فرماناں دے وچوں دے وچ اشارہ صلوات بڑے با واجب بلند عرض کرو. نمبر 3
نمبر 3 میرے ہاتھ وچ اس ویلے موجد القوانین الشرعیہ آیت العظمی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمی سید محمد علی طبائی الحسنی، اے سرکار سیدہ زینب شام حوضہ علمیہ دے انچارج مرجع عالی قدر شام میں ان کی تقلید ہوتی ہے. وہ بھی اپنی اس کتاب میں موجز کے صفحہ 101 میں فرماتے ہیں کہ فصول الاذان 20 فصلا ما شہادت ثالثہ، اذان دیا فصلاں 20 اشہد ان علی اللہ شہادت ثالثہ سمیت. اگے پھر شہادت ثالثہ فرماتے ہیں کہ الشہادت ثالثہ تو اشہد ان علی اللہ جزء من الاذان والاقامت، یہ اشہد ان علی اللہ جڑا اذان و اقامت دا جز ہے، جیڑا اینو جز نہ مننے وہ شیطان دا جز ہے. یہ چلو اذان میں ہو گیا، جو نماز میں چلی ولی اللہ کوئی نہیں. اور صدقے جاواں تیریاں چالاں تو میں ہن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، پیچھے پیر مگر چڑھے ہوئے تو باقی میں مولویاں پڑھنا. چلو حوالے صرف نوٹ کرانا میرے ہاتھ تفسیر نور الثقلین ہے قرآن پاک دی، 3 دی جلد ہے تفسیر نور الثقلین تے صفحہ 235 تے صفحہ 236 تفسیر قرآن نور الثقلین. حضرت رسول پاک کے زمانے میں نماز میں علی ولی اللہ. اے حدیث دا نمبر ہے 499 ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. آیت دی تفسیر وچ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو سائل نے پوچھا سرکار کہ یہ وابتغ بین ذلک سبیلا قال تفسیرها ولا تجہر بولایت علی. اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ذرا علی دی ولایت نو علی اچا اچا نماز وچ نہ پڑھی، صلوات بڑے باواز بلند عرض کراں، لکائیں بھی نہ تے بلند بھی نہ پڑھی، آہستہ درمیانی راہ اختیار کری. ان جابر بن ابی جعفر علیہ السلام قال سالت ان تفسیر هذه الايه في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال لا تجهر بولایت علی فهو في الصلاۃ. اپنی نماز میں علی کا ذکر اونچی اونچی نہ کرنا، مٹانا بھی نہ، درمیان میں آہستہ آہستہ صلوات بڑھیں باواز بلند عرض کرو. حج یہاں تک کہ میں تجھے حکم دے دوں. اس کے بعد خالق نے فرمایا کہ میرے حبیب تو نے سوال کیا تھا اناذن لک ان تجہر بامر ولایت علی بامر علی بالولایت، تو چاہیا سی تے میں ہن تینوں اجازت دینا مقام غدیر خم دے بعد تے تو ہن جڑا نا آہستہ نہ پڑھ، ہن اعلانیہ مار ڈنکے جویں اشہد ان محمد رسول اللہ میں اشہد ان علی. اے تفسیر نور الثقلین نہ ہوئے، ایران دی چھپی نہ ہوئے، جلد نمبر 3 نہ ہوئے، صفحہ 235-36 نہ ہوئے تے زمانہ رسول وچ حضور نے از نماز وچ اللہ حکم دیتا نہ ہوئے، اجازت دیتی نہ ہوئے، نبی پڑھی نہ ہوئے تے مجرمہ میں. او دے بعد چھوڑ دینا ساریاں آتم فقہ امام رضا. 1-2 منٹ آنے ٹائم ختم ہو گیا، میں کہا 2 منٹ تے صرف میں تو تم حوالے ٹیپ کرانا. یہ کیا فقہ رضا اپنی کتاب ہی کہندا یا نو شریعہ دے فلانے مولوی آکھیا بھی یہ تے امام رضا دی کتاب ہی نہیں. فقہ رضا امام رضا علیہ السلام دی کتاب نہیں. پہلی گل تو یہ کہ المعتمر عالمی للامام رضا، معتمر عالمی جڑی سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے مشہد مقدس تنظیم علماء دی، انہوں نے انہوں امام رضا علیہ السلام دی فقہ نو ایران تے مشہد چ چھاپیا. یہ جڑے امام دے متولی بیٹھے ہیں تو اتھے آیت اللہ العظمی تبصیجہ وچ معتمر دے بندے شریک ہیں، انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں امام رضا علیہ السلام دی کتاب نہیں تے یہ جانیہ شاہ دے مسلی نو پتہ لگ گیا. نمبر 1. نمبر 2 مستدرک الوسائل کتاب حدیث سے صاحب مستدرک نے بھی اس حدیث نو لکھا. انہیں نہیں کہا کہ امام رضا دی فقہ دے حوالہ دیتا، انہیں نہیں کہا کہ امام دی کتاب نہیں، اینوں کیویں پتہ لگا. 2
تیجے نمبر بہار الانوار علامہ ملسی جلد 84 میرے ہاتھ وچ ہے، یہ بھی کہا کہ امام نے فرمایا جدو تو تشہد پڑھے وہ پارا شہد وانا ربی نعم الرب وانا محمد نعم الرسول وانا علی ابن ابی طالب نعم الولی و اولاد المعصومین حجج اللہ نعم الائمہ۔ علامہ ملسی نہیں کہندا کہ امام رضا دی کتاب نہیں، وہ سارے نے انکار کر دے 14ویں صدی دا مصلی کیویں منکر پیدا ہویا؟ اذان وچ ہویا ملا یاد الفقی تہذیب الاحکام آخری حوالہ ہے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام کو حلبی نے پوچھا کہ مولا اگر علی دے نال نال باقی سارے ائمہ دا بھی نماز وچ میں نام لے لواں ذکر کر لواں تے کر سکنا؟ میرے ہاتھ وچ سونے تہذیب الاحکام جلد نمبر اول تہذیب الاحکام چوں کتاباں وچوں کتاب ہے، جلد نمبر اولی تے صفحہ 326 ہے۔ حضرت کو پوچھا کہ سرکار اسمل ائمہ فی الصلاۃ، کیا میں اپنی نماز میں ائمہ طاہرین کا نام لے کر ذکر ائمہ طاہرین کا کر سکتا ہوں؟ حضرت فرمایا فاجملہم، سونے طریقے نال کر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ملا یحض الفقی مولوی ٹکو صاحب دے ممدوح شیخ صدوق دی کتاب ہے ملا یحض الفقی، یہ دے وچ بھی حلبی کہندا اسمل ائمہ فی الصلاۃ، مولا کیا نماز میں علی کے ساتھ باقی ائمہ کا بھی ذکر کر سکتا ہوں؟ حضرت فرمایا اجملہم، سونے طریقہ نال کر، پاک جو ہوئے تو تے کلے علی لی پہ لڑنا انکار پہ کرنا ہے تے کتب اربعہ دے وچوں سارے اماماں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلام علیکم تحفہ یال مدد۔ کیا کتابیں باہر دیا نے؟ اب آپ کے